السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈینٹس آف 7th کلاس اسلامیات کی بک اپریل کا سلیبس آپ کا کمپلیٹ ہوا. آپ نے اس کا ٹیسٹ دیا اور اچھے نمبر حاصل کیے. کاپی پر گھر کا کام جو نوٹ بک پر آپ نے کرنا تھا وہ بھی آپ نے کیا اور اس کے 10 نمبر آپ کو ٹیسٹ کے اندر شامل کیے گئے. بہت سے اسٹوڈینٹس جنہوں نے بہت اچھا کام کیا، ڈیلی بیس پر روزانہ کام کرتے رہے، جو شارٹ کویسچن ان کو ملتے رہے. کچھ اسٹوڈینٹس ایسے تھے جنہوں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا، اور میں نے کاپی چیک کرتے ہوئے لاسٹ پر یہ بھی لکھا کہ نامکمل کام ہے، اور ڈیفینیٹلی پھر نمبر بھی 10 میں سے کم نمبر ان کو ملے، 2 نمبر 3 نمبر ملے. تو اس لیے نیکسٹ ٹائم آپ نے نوٹ بک کا کام جو بھی آپ کو دیا جائے، شارٹ کویسچن ہی آپ کو دیے جاتے ہیں، اور آپ کی ایکسرسائز کے اندر جو شارٹ کویسچن ہوتے ہیں بعض اوقات وہ دے دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اضافی سوالات جو آپ کی ایکسرسائز میں نہیں ہوتے وہ آپ کو دیے جاتے ہیں. تو آپ کا ان کو لکھنا بھی ضروری ہے کاپی پر، تاکہ جب پیپر بنے تو آپ کے ہینڈ سے گزرے ہوئے ہوں وہ سوال. اور کاپی پر کام کرنے سے ایک تو لکھتے لکھتے سبق یاد ہو جاتا ہے، اور ذہن میں آپ کے ازبر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ آج سے مئی کا سلیبس سٹارٹ کیا جاتا ہے، جس کے اندر سورۃ الضحیٰ حفظ کے اندر آپ کے لیے شامل ہے کہ آپ نے حفظ جو ہے سورۃ الضحیٰ اس کو حفظ کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے. میں اس کی 11 آیات ہیں جن میں سے 6 آیات آپ کو دوں گا، آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اور اس کے ساتھ جو چیپٹر فتح مکہ کا ہے سیرت الطیبہ کے اندر، اور غزوہ حنین ہے، اور اسی طرح میانہ روی ہے، اور سخاوت اور بخل، یہ 4 چیپٹر ہیں آپ کے مئی کے سلیبس کے اندر. آپ کو سلیبس ملا ہوا ہے، اسی کے اکارڈنگ ہم چلیں گے. تو آج میں سورۃ الضحیٰ اس کی تلاوت کر دیتا ہوں، اور جب بھی آپ تلاوت کریں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے قرآن مجید کو بہت خوبصورت انداز میں پڑھیں. آپ کسی بھی قرآن کرام ان کی آواز میں پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں پڑھا رہا ہوں ویسے پڑھ سکتے ہیں. اچھی آواز میں قرآن مجید کو پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو حفظ کا ہے، آپ کے سلیبس کے اندر ناظرہ کا جو حصہ ہوتا ہے قرآن مجید کو ناظرہ کے ساتھ پڑھنا. بیٹا آپ نے ڈیلی بیس کے اوپر 1 پیج آپ نے لازمی پڑھنا ہے ناظرہ. یہ آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے. 12 نمبر آپ کے سلیبس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 12 نمبر کیا ہے، اور اس کی پورے منتھ کے اندر مئی کے سلیبس کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے ناظرہ کو. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں حفظ کا. میں حفظ کا جو حصہ ہے سورۃ الضحیٰ میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. اسٹوڈینٹس یہ 6 آیات سورۃ الضحیٰ کی جو آج کا آپ کا سبق ہے، آپ نے ان 6 آیات کو اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ جب آپ کا فرسٹ ٹرم کا ٹیسٹ ہوگا، پیپر ہوں گے، تو اس کے اندر آپ سے اورل جو ہے نا یہ سنا جائے گا. تو آج کے لیے یہ 6 آیات ہیں، اور اس کے ساتھ میں جو آپ کے سبق ہیں سیرت الطیبہ کے اندر فتح مکہ کا، اس کا تھوڑا سا اس کی ریڈنگ کروا دیتا ہوں، تاکہ کچھ حفظ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا بک کا کام جو موضوعاتی مطالعہ ہوتے ہیں، چیپٹر ہوتے ہیں، وہ بھی چلتا رہے.
تو چلیں فتح مکہ والا چیپٹر پیج نمبر 28 سیرت الطیبہ باب صوم. یہ فتح مکہ والا چیپٹر آپ کے سلیبس کے اندر شامل ہے 7th کلاس کی اسلامیات میں. تو سیرت الطیبہ کے حوالے سے میں یہ جو تعارف ہے وہ آج پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نیکسٹ ہم جو پڑھیں گے اس کے اندر کیا کیا بیان کیا جاتا ہے. تو تعارف: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا. ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتی تھی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. ہمیں کوئی بھی ضرورت پڑے گی، نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے، دنیا کے معاملات کو کیسے طے کرنا ہے، آخرت کے معاملات کیسے ہوں گے، تو وہ ساری ہدایات ہمیں احادیث کی روشنی میں نبی کی باتوں سے ہمیں مل جائے گی. اس باب میں یعنی یہ جو چیپٹر ہم پڑھیں گے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی ایثار و قربانی کے درخشاں مثالوں کا ذکر کیا گیا اور سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی. اس باب کے اندر دین اسلام کی ترویج و اشاعت، اسلام کو پھیلانے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں کی، قربانیاں دیں، جان کی، مال کی، وقت کی، ہر چیز کی. تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کی قربانیاں اور ایثار ان کا جو ہے نا وہ ذکر کیا جائے گا. فتح مکہ کو کب فتح کیا اور مکہ فتح کرنے کے سبب کیا تھے، کیوں مکہ کو فتح کرنا پڑا. مکہ کے اندر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، پھر مکہ کو کیوں فتح کرنا؟ کیا ایسے ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ تنگ کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی اور مدینہ جانا پڑا؟ کیا یہ وجوہات تھیں یا معاہدہ تھا کہ مدینہ جانے کے بعد کہ واپس جو ہے نا وہ کتنے سالوں تک نہیں آ سکتے، یا کیا ایشو تھے؟ اس کے بارے میں اس چیپٹر کے اندر جو ہے نا وہ بیان کیا جائے گا. کل سے ہم اس کا سٹارٹ کریں گے پس منظر اور اس کی وجوہات کیا تھی فتح مکہ کی، مکہ کو فتح کرنا کیوں ضروری تھا، اسلام کو پھیلانا کیوں ضروری ہے اور کافروں کو اسلام کی دعوت دینا کیوں ضروری ہے. اگر وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ دو صورتیں ہیں، یا تو وہ ہماری حکومت کے تحت رہتے ہوئے اسلام کے اندر ذمہ بن کر جو ہے نا وہ رہیں اور ٹیکس دیں، یہ صورتحال ہے، ان کو آزادی دی جائے گی اپنے دین پر. یا دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو تنگ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے یا تنگ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کی جائے گی اور ان کے ساتھ قتل ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا اور ان کو قتل کرنا اسلام کے اندر بہت زیادہ ثواب جو ہے نا وہ شمار کیا جاتا ہے اور جو مجاہد جہاد کرتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو فتح مکہ کے بارے میں کل سے انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور فتح مکہ کا پس منظر اور اس میں. اور بیٹا ایک بات یاد رکھیں اسٹوڈنٹس، میں جو بھی آپ کو ریڈنگ کرواتا ہوں آپ توجہ کے ساتھ سنا کریں ریڈنگ کو. بک آپ کے پاس ہونی چاہیے یا آپ ویڈیو ہی دیکھیں، لیکن ویڈیو سنتے ہوئے جب میں ریڈنگ کرواتا ہوں تو منہ میں پڑھا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے الفاظ جو ہے نا وہ درست ہو جائیں گے، تلفظ درست ہو جائے گا، لفظوں کی جو پرننسیشن ہوتی ہے اسلامیات کی لینگویج، اردو لینگویج کے تحت، کیونکہ انگلش کا تو آپ کر لیتے ہیں، ٹیچرز آپ کو بتاتے ہیں، ان کی ایک الگ کلاسز ہوتی ہیں، لیکن اردو کی یہ ضرورت پڑتی ہے اسلامیات کی کہ بہت سارے ایسے الفاظ میں انشاءاللہ کسی وقت جب فزیکل کلاسیں ہوں گی تو بتاؤں گا کہ کچھ الفاظ اسلامیات کے اندر ایسے ہیں، نیم ایسے ہیں جن کو ہم غلط پڑھتے ہیں اور تھوڑی سی زبر زیر پیش پڑھنے سے وہ لفظ غلط ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ کل سے ہم سبق کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ نے توجہ کے ساتھ سبق سنا کرنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، خود بھی اس کی ریڈنگ، اور جو شارٹ کویسچن
میں نشان آپ کو لگواؤں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، وہ آپ کی ایکسرسائز کے اندر ہوں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وہ اضافی سوالات ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پیپر میں آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اپریل کے ٹیسٹ کے اندر آپ کو آئے ہیں اور آپ نے ان کے اگر آپ نے یاد کیے تھے جو میں نے اضافی سوالات آپ کو دیے ہیں تو آپ کے نمبر اچھے آئے ہوں گے. اگر آپ نہیں توجہ دیں گے، آپ کہیں گے صرف ایکسرسائز ہی ہمیں حل کروا دیں، ہم اس میں سے کریں گے، وہی کاپی پر کریں گے، تو ایسا نہیں ہے. آپ کو کاپی کے نمبر بھی نہیں ملیں گے اور ٹیسٹ کے نمبر بھی اچھے نہیں آئیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو دھیان دیں گے، کیونکہ اب مئی کا سلیبس سٹارٹ ہو گیا اور 12 جون تک یہ سلیبس آپ کا کمپلیٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اپریل اور مئی دونوں منتھ کے جو سلیبس ہے ان کا اکٹھا پیپر ہوگا، جسے فرسٹ ٹرم کا جو ہے نا جو نیم دیا گیا ہے. اس کے پیپر کا اعلان کب ہوں گے وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے بھی اور ڈیلی بیس پر کاپی پر کام کریں گے، نوٹ بک پر کام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.